اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارہ نمبر 23، یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں اس نیک مرد کی ہدایات بری جو گفتگو ہے وہ جب سنی، پوری کانورسیشن سنی کہ کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ ان رسولوں کا جو ہے ان کی بات مانو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے تم لوگوں کو تعلیمات دے رہے ہیں، اور وہ بھی حق پر مبنی تعلیمات دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری کنورسیشن جب سنی ہے قوم نے تو وہ غیظ و غضب میں آ گئی ہے اور اس کو شہید کر دیا ہے۔ اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حق کے لیے اس جرت امیز رویے کی جزا میں اس نیک مرد کو جو کچھ دیا، اور اس نے اپنا پاکیزہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگا کاش میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے رب نے مجھ کو کس قدر اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوا کہ اس قوم کی بدکرداری پر اسے ہلاک کر دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا، اور وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے، بجھ کر رہ گئے۔ اچھا، جہاں تک ذکر ہے کہ یہ بستی کون تھی اور وہ 3 رسول کون تھے، تو قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور عبرت اور نصیحت کی حد تک اتنا بہت کافی تھا جو کہ اس میں ارشاد ہو گیا۔ البتہ اگر اسرائیلی روایات وغیرہ دیکھیں تو اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ انطاکیہ نام کی بستی تھی، اور واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہا گیا ہے۔ اینی ویز ہمارے سامنے قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ لوگ کیونکہ کوشچنز کرتے ہیں اس لیے اس پوائنٹ کو یہی کلیئر کر رہی ہیں کہ قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، بس ہمیں جو ہدایات لینی ہے، عبرت لینی ہے، نصیحت لینی ہے اس پورے واقعے سے، تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جانی چاہیے۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو کائنات میں پھیلی ہوئی بہت سی چیزوں کو پیش کر کے توحید پر جو ہے دلیل قائم کی گئی ہے کہ انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سورج چاند کس طرح ایک مقررہ ضابطہ کے تحت کام کر رہے ہیں، بال برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے اس روٹین کو، اور نہ ان کو اختیار ہے کہ کبھی اس حکم سے سرتابی کر جائیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ جیسے حکم دے رہے ہیں تو یہ پوری کائنات ویسی کی ویسی ایکٹیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈرز کے اکارڈنگ، اور ان کو ذرا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ذرا بھی ڈس اوبیڈینس کر دیں۔ تو پھر آخر وہ کون سی ہستی ہے جو اس قدر حکمت اور تدبر کے ساتھ ان چیزوں کو چلا رہی ہے؟ وہ واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی ذات ہے۔ پھر مزید کافروں کو بتا دیا گیا کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے نا، ان کی معاشی سرگرمیاں وغیرہ ان کو بتا کر ان کے اعراض اور سرکشی کو بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ اس کا مزہ چکھیں گے۔ پھر رکوع نمبر 4 میں کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ۔ اس رکوع میں قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے، اور کیا بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز کافر جو ہیں گھبرائے ہوئے بھاگے بھاگے پھریں گے۔ اس کے بعد پھر اہل جنت کے اطمینان، ان کے سیٹسفیکشن لیول کو ایکسپلین کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کیسے ان کو ریوارڈز ملیں گے، انعامات ملیں گے، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر جو مزید الارمنگ چیز ہے وہ بتائی گئی ہے کہ پھر اس دن کے حساب کتاب کو بتایا گیا ہے کہ اس دن منہ پر تو مہر لگا دی جائے گی، سٹیمپ لگ جائے گی، اور پھر ہاتھ اور پیر وغیرہ بولیں گے، اور ان تمام جو جرائم کی شہادت دیں گے، ان تمام کاموں کی، عملوں کی جو ہم سے ہوئے ہیں شہادت دیں گے جو انسان اپنے کارندوں کے ذریعے کرتا رہا ہے۔ ہاتھ اور پیر وغیرہ کے بولنے اور بات کرنے پہ آخر تعجب کیوں یہ اتنا سٹرینج فیل کر رہے ہیں؟ آخر زبان بھی تو گوشت ہی ہے نا، انسانی جسم کا ایک آرگن ہے نا۔ اللہ نے اس گوشت میں بات کرنے کی قوت دے دی ہے
کیا وہی رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کل جسم کے دوسرے باڈی آرگنز جو بھی ہیں، دوسرے حصے ہیں، ان میں بھی بات کرنے کی قوت دے دے؟ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر ہے رکوع نمبر 5، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اس رکوع میں کیا ہے کہ کافروں کو اندھا کر دینے اور ان کی شکل بدل ڈالنے کے متعلق دلیل کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ تم ہر روز دیکھتے ہو۔ تم ہر روز کیا دیکھتے ہو کہ دیکھتے دیکھتے ایک بچہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں جہاں اسے ہر طرح کی طاقت حاصل تھی، پاور تھی اس کے اندر، اسٹرینگتھ تھی اس کے اندر، بڑھاپے میں جب اس کی اولڈ ایج کا ٹائم آتا ہے، بے بسی کا ٹائم آتا ہے، بڑھاپے میں ویسے ہی اس کو کمزوری اور ناتوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویکنس اس کے اوپر چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دانت جھڑ جاتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں تک ہلنے سے رہ جاتے ہیں۔ یہ شکل کا تبدیل ہونا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ لیکن اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ اسی پوائنٹ کو بتایا گیا کہ انسان کس قدر عاجز اور بے بس ہے، اس کا احساس دلا رہی ہے ہمیں یہ آیت کہ جوانی کے بعد جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی ہے، اس کی چاہے جسمانی صلاحیتیں ہوں یا ذہنی صلاحیتیں ہوں، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس چیز کو ہی تو بتا رہی ہیں، یہ اس چیز کی تو دلیل ہے کہ انسان عاجز ہے اور قادر مطلق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس حقیقت کا ادراک انسان کو تکبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر مزید اسی رکوع میں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن شعر و شاعری نہیں کہ اس سے خوش طبعی کا کام لیا جائے، بلکہ کیا ہے، عبرت و نصیحت کی کتاب ہے۔ اور اس میں یہی بتا دیا گیا نا کہ اللہ کے نے کفار کے اس اعتراض کو رد کیا بیسیکلی کہ قرآن کسی شاعر کا کلام ہے، نہیں۔ شاعر کی شاعری کا مقصد تو لوگوں سے صرف داد وصول کرنا ہوتا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر جو ان کی شاعری ہوتی ہے خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، اسی کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ کلام پیش کر رہے تھے، جبکہ اس کے برعکس وہ ذرا نوٹ تو کریں کہ قرآن کس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں پہ فوکس کرو، چھوڑ دو اور اصلاح کر لو اپنی۔ تو وہ تو گناہوں کو چھوڑ کر اصلاح کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسی دعوت تو لوگوں کی اکثریت پر پھر بھاری ہی گزرتی ہے، اور قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ پھر کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی کروا رہا ہے، بار بار ریمائنڈرز دے رہا ہے۔ جس شخص کی بھی روح بیدار ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، وہ اس قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی روح کو کہاں دفن کر کے ایک طرح سے آ چکے ہیں۔ وہ قرآن کی جو برکات ہیں، اس کے انوار ہیں، اس سے فیض یاب اسی لیے تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اس سے وہ ایسنس لے نہیں رہے، اس کو وہ اس طرح کی ہدایت کی کتاب سمجھ نہیں رہے۔ تو قرآن شعر و شاعری بالکل بھی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے دل لگی کی جائے، یہ بلکہ یہ عبرت و نصیحت کی کتاب ہے، اور اسے ہمیں عبرت و نصیحت لینی بھی چاہیے۔ پھر آگے جو مزید اسی جو رکوع میں مینشن کیا گیا ہے یہ بھی کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی وہ سیدھا ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ ایک طرح سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو کفار کے بے بنیاد اعتراضات ہیں وہ ان کو بھی ٹھکرایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اور اس کے علاوہ ابھی جو کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک، لیکن مزید بھی جو ناپاک ارادے رکھتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ اور وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ مردہ انسانوں کی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیا وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے؟ کیا جس خالق نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اس خالق کی ہر تخلیق ہی مثالی ہے۔ وہ غور کریں کہ وہ ایک ایسی آگ سے حرارت اور کئی بینیفٹس دیتا ہے ہمیں۔ وہ ہستی اکیلی وحدہ لا شریک ہے جو ہمیں آگ سے بھی ایک تو ہیٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ملٹیپل بینیفٹس دیتا ہے۔ جیسے اب بانس کے سبز درختوں سے کیا جلائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بانس کے سبز درختوں سے آگ جلائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلا شبہ وہ خالق ہے جو چاہے سو پیدا کر سکتا ہے۔
پھر آگے مزید لاسٹ میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم خالق ہے جس نے بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین بنائی ہے، اور ہر جو انسانوں کو جو بنا چکا ہے وہ دوبارہ بھی بنائے گا، اور اس کے بنانے کا عمل صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ شے جو ہے وجود میں آ جاتی ہے۔ ہر شے اس کی مخلوق ہے، اور تمام انسانوں کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ بلا شبہ اس کی قادر مطلق ہستی ہر کمی، ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عظمتوں کی معرفت اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر اس سورہ کا جو ہے بریف ڈسکرپشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آگے جو ہے ہماری سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات جو ہے یہ نام کی جو ابتدا ہے والصافاتی صفا، اسی سے یہ نام جو ہے ماخوذ ہے، اور سورہ انعام کے بعد یہ نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ اصل موضوع تو اس سورہ کا توحید پر دلائل پیش کر کے اس کی تعلیم جو ہے وہ دینے کے حوالے سے ہے۔ اس کو پہلے تھوڑا سا اوور ویو رکھوں گی، پھر انشاءاللہ اس کے رکوع پہ چلیں گے۔ تو بہرحال اس میں یہ چیز ایکسپلین کی گئی توحید اور اس کے تقاضوں سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ انسان اپنی زندگی کو سنوار لے۔ جب زندگی سنوارے گا تو پھر کامیابی بھی اس کو نصیب ہو جائے گی، جبکہ اس کے اپوزٹ میں مشرکین کو جس انجام سے بھی دوچار ہونا پڑے گا اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ لیکن کامیابی کے جو راستہ ہے اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، اور ابتلاء اور آزمائشیں بھی آنی ہیں، ان سے تو گزرنا پڑے گا۔ اور یہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی یہی ہوا کہ انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کی گئی، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور حق پر صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہنے اور اللہ پر توکل کرنے اور اللہ ہی سے مدد چاہنے والوں کو ہمیشہ اللہ نے جو ہے کامیابی سے نوازا ہے، ان کی مدد کی ہے، اور پھر انہیں کامیاب بنا کر ہادی بنایا ہے، مطلب ہدایت دینے والا بنایا ہے، اور آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر جمیل بھی پھر باقی رکھا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے اگر آپ اس سورہ کو دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو قربانی کا تذکرہ ہے وہ بھی اسی میں آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور دوسرے متعدد انبیاء اور رسولوں کے تذکرے بھی اس میں شامل ہیں۔ اور آخر میں نہایت صفائی سے یہ بات پریڈکشن کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کار کامیاب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، وہ منکرین پر جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ کی ہدایات کا، ان پر غالبہ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہ منکرین ہی لوزرز بنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب پر غالب آئیں گے۔ رکوع نمبر 1 ہے۔ پہلے تو اس رکوع میں ان فرشتوں کی قسم کھا کر توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ جو صف باندھے کھڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ مطلب یہاں کی کیا ایکسپلین کیا ہے؟ قسم شہادت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ توحید کے لیے ان فرشتوں کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت اور ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں کائنات میں پیدا کی ہیں، اور وہ انسان کی پرورش اور تربیت کے کام آتی ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، اور بعد الموت جو ہے اس کی دلائل دیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن ایک ڈانٹ پڑے گی، اور وہ سب کے سب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے کہ ہائے یہ جزا کا دن ہے، آواز آئے گی ہاں یہی وہ فیصلہ کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے رہے ہو۔ پھر جو ہے آگے رکوع نمبر 2 ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا۔ اس رکوع میں مشرکین اور ان کے معبودوں اور شرک پر اکسانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت میں وہ کس طرح سے بے بس ہوں گے، اور کس طرح ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ پھر ان سب پر عذاب کی خبر بھی ساتھ ہی ساتھ دی گئی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا حال متقی مومنوں کا بیان ہوا ہے کہ وہ جنت میں کن کن چیزوں سے بہرور ہوں گے، کیا کیا انعامات نعمتیں ان کو ملیں گی، اور اس کے بعد دوزخ کے کچھ ہولناک مناظر کا بیان بھی اسی رکوع میں ملتا ہے۔ دین رکوع نمبر 3 کمز۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر اللہ کی جو رحمت ہے اور ان کے مخالفین پر عذاب کا جو ہے تفصیلاً بیان ہے،
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کس کس طرح نصیحتیں کی اور کیسے کیسے دلائل سے ان کو سمجھایا۔ پھر جو انہوں نے مندر میں بتوں کو پاش پاش کر دینے والے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، نیز آگ میں پھینکے جانے اور اللہ کے حکم سے بچا لیے جانے کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک خواب کی بنا پر قربانی کے لیے زمین پر لٹا دینے اور گردن پر چھری رکھ دینے کے مشہور واقعے کا بھی تذکرہ یہی ملے گا۔ اور عین اسی وقت اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ تو یہ الفاظ وہاں سنائی دیے گئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشوا بنائے جانے اور ان کے نام کے بلند ہوتے رہنے کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا۔ چنانچہ آج تک قرآن میں اور نمازوں میں، ایون نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، درود میں پڑھتے ہیں، تو ان کے نام کے بلند ہونے کی جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح کہاں کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس کس وقت جو نام کیسے بلند ہو رہا ہے، نمازوں میں بھی اور درود کے اندر بھی، جو ہم 5 وقت پڑھتے ہی ہیں۔ پھر آگے رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسانات کا تذکرہ کہ کس طرح فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی قوم کا ایک بہت بڑا بت تھا جسے وہ لوگ بعال کہتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس بت کی پوجا سے لوگوں کو منع کیا اور توحید کی تعلیم دیتے ہوئے خدائے واحد کی طرف جو ہے پلٹنے کی تلقین کی کہ اللہ کو ہی ایک رب مانو۔ لیکن پھر ان کا مطلب قوم کا اسلوب ذکر کیا گیا۔ پھر آگے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص فضل کو بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور ان کی قوم کے بد کرداروں پر عذاب کا تذکرہ بھی ساتھ ہی ساتھ موجود ہے۔ پھر رکوع نمبر 5 ہے، اور اس میں تذکرہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کہ ایک بحری سفر کے موقع پر طوفان آیا۔ یہ جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ کسی مجرم اور گنہگار کی کشتی میں موجودگی کے سبب جو ہے وہ طوفان آیا کرتا ہے۔ کشتی والوں نے قرہ نکالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، ان کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک مچھلی نے نگل لیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ مچھلی نے کنارہ پر آ کر انہیں اگل دیا۔ تو ان حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر صحت کے بعد انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، قوم نے انکار کیا، عذاب آیا۔ اسے دیکھ کر سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد کا ایمان معتبر نہیں، مگر یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص اللہ سبحانہ وتعالی کی رعایت ہوئی ہے کہ عذاب ٹال دیا گیا، اور وہ لوگ ایک عرصہ تک زندگی کی نعمتوں سے، برکتوں سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ پھر مزید آگے جو ہے مشرکین کے فاسد خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کیے جانے کے حوالے سے ہدایات اور انسٹرکشنز کا ذکر ہے۔ اور جو آخری آیات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں سورہ صافات کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ کے لیے تسبیح اور انبیاء کے لیے درود و سلام ہے۔ یہ 3 آیات ایک ایسی ایمانی کیفیت اور چاشنی لیے ہوئے ہیں کہ ان میں اللہ کی تسبیح و حمد کا بھی بیان ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سلامتی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور کیا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باطل تصورات سے پاک ہے جو مشرکین اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی مذموم حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان تصورات کے بالکل برعکس انتہائی بلند شان کا حامل ہے اللہ۔ تمام جہانوں کا وہ رب حقیقی ہے۔ کل شکر، کل حمد و ثنا صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ پھر سلامتی اور رحمت ان ہستیوں کے لیے جن کو اللہ نے پسند فرمایا اور اپنا رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی شکر کے ساتھ والحمد للہ رب العالمین ہماری جو سورہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سورہ صاد کی طرف۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح یہ سورہ جو ہے وہ صاد سے شروع ہوئی ہے، اس لیے بطور علامت کے اس کو یہی نام دے دیا گیا۔
جہاں تک اس کا اوور ویو آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ قرآن کے نصیحت والی کتاب ہونے کا اعلان جو ہے کیا گیا ہے کہ جو لوگ اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور کفر اور انکار پر جو ہے جمے ہوئے ہیں ان کا انجام ان کے حق میں برا ہوگا، کیونکہ جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نجات کی جو راہ ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اس کے ثبوت کے طور پر اجمالی طور پر قوم نوح، عاد اور ثمود وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی صبر اور استقامت کا تذکرہ ہے۔ ان تذکروں کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو پہلی جو مین دو پوائنٹس ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ منکرین قرآن اپنی جاہ و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، مگر اتنے زبردست اقتدار اور شان و شوکت کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت ہر قدم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، خدا کے شکر گزار بندے تھے، اور دنیاوی جاہ و حشمت نے ان کو اللہ سے قطعاً غافل نہیں بنایا تھا۔ پھر دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بندگی اور حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آزمائشوں کی شدتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، جیسا کہ بیہیویئر شو کیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کا، تو اللہ انہیں اپنے فضل و انعام سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر حکومت کا اور فرما روائی کا عطا کرنا خدا ہی کے قبضہ میں ہے۔ اس نے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی یہ نعمتیں عطا فرمائی، اس طرح آج بھی وہ قادر ہے، وہ رب تعالی، کہ حق پر ثابت رہنے والوں اور مخالفتوں کا جو ہجوم ہے اس کے ساتھ استقلال سے چلنے والوں اور اسلام کو سر بلند کرنے میں لگے رہنے والوں کو اقتدار عطا فرمائے گا۔ آج بھی اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اگلی جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ انجام کے حوالے سے اسلام کا بول بالا ہونے کی جانب اشارہ بھی کر دیا گیا ہے اس رکوع کے اس سورہ میں، اور مخلص مسلمانوں کو صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ آخر کار ان کے لیے فضل الہی کے مقدر ہونے کا بھی بتایا گیا۔ پھر دو کردار سامنے رکھے جائیں گے اس سورہ میں، حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور بتایا گیا ہے مینلی یہ کہ تخت حکومت ہو یا آزمائشوں کی بھٹی میں تپنا پڑے، ایمان اور اسلام پر مخلصانہ عمل کی روش ہر حال میں خدا کی بندگی، اللہ کی طرف رجوع اور تعلق باللہ کی ہوتی ہے، نہ یہ کہ مصیبت کے وقت میں تو خدا یاد آئے اور خوشحالیوں کے وقت میں غفلت اور اعراض کی راہ اختیار کر لی جائے۔ اور اسی میں پھر آخر میں قصہ آدم کا تذکرہ بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابلیس اور آدم کے درمیان ازلی عداوت ہے، لہذا جو لوگ حق سے کفر و انکار کی سرگرمیاں کر رہے ہیں وہ دراصل ابلیس کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اور ابلیس جس طرح مردود بارگاہ ہوا، اسی طرح ایسے لوگ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے مردود بارگاہ ہونے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ قرآن کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں وہ آدمیت کی راہ پر ہیں، گویا قرآن کی مخالفت سے انسان آدمیت سے نکل کر ابلیسیت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سچویشن سے بچائے اور ہمیشہ راہ راست پر ہی رکھے۔ اوور ویو میں نے اس لیے آپ کے سامنے سارا رکھ دیا کہ چونکہ رکوعوں کا تذکرہ بہت مختصراً کرتی ہوں، اس لیے اوور ویو میں نے اچھے سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب رکوع نمبر 1 ہے۔ اس رکوع میں رسول کی جو نبوت ہے اس پر قرآن سے شہادت پیش کی گئی ہے۔ پھر کفار کی روش کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح رسالت محمدیہ پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور قرآن کو جادو وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر منکرین حق اور سرکشوں کی ذلت اور نامرادی سے جو ہے ان کو خبردار کیا گیا ہے، جو انکار کے لازمی نتائج ہیں وہ ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے اقتدار و حکومت وغیرہ کے جو انعامات فرمائے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک رات 2 فریق مقدمہ میں آئے، انہوں نے اپنے اپنے دعوے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کھول کر فیصلہ چاہا، انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا، لیکن اس فیصلہ میں بعض گوشے نظروں سے اوجل رہ گئے،
جس کا بعد میں انہیں احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ سے مغفرت چاہی۔ اسی موقع پر سجدہ تلاوت بھی موجود ہے قرآن میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بھول پر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں گر گئے تھے، لہٰذا سننے اور پڑھنے والوں پر سجدہ واجب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی آدمیت ہے اور اسی کو انسان کو فالو کرنا چاہیے، اور تکبر جو ہے وہ پھر ابلیسیت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ اس رکوع میں کیا بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں پیدا کی گئی، سب کا کوئی نہ کوئی مقصد، آبجیکٹو، کوئی نہ کوئی پرپز ہے، لہٰذا انسان بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور اسی مقصد کی رہنمائی کی خاطر قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا وغیرہ کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان سے کام لیتے تھے۔ مقصد یہ کہ جو لوگ اپنی تخلیق کا مقصد پہچان کر قرآن پر عمل کریں گے، اللہ ان کو اپنی زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر رکوع نمبر 4 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہیں دشمنوں نے بڑی اذیتیں دیں، انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، پھر ان کے اہل و عیال کو بھی دشمنوں کے قبضہ سے بحفاظت نکال کر ان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ پھر یہاں ایکسپلین کیا کیا گیا ہے کہ یہ صلاح ہوتا ہے، یہ ریوارڈ ہوتا ہے اللہ کے حکم پر مشکلات پر صبر کرنے کا، کہ اللہ کا حکم ہے، مشکلات بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی ہیں، پھر بھی انسان پیشنس کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ چل رہا ہے، صبر کے ساتھ کام لے رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل وغیرہ پیغمبروں کے ذکر ہیں، اور اس کے بعد بتایا کیا گیا ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیسے کیسے انعامات ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ سرکشوں کا بھی بتا دیا گیا کہ کیسی دردناک جو ہے صورتحال کا ان کو سامنا ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 5 ہے۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کا سبق دیں۔ پھر بتایا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کا پورا واقعہ مذکور ہے، اور پھر یہ سبق دے دیا گیا کہ اگرچہ ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندوں پر اس کا جو ہے وہ زور نہیں چلتا۔ انہی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن حکیم اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مخاطبین کو آگاہ فرمایا کہ میں بالکل سیدھا سادہ اللہ کا بندہ ہوں، اور ہرگز کوئی بناوٹی یا مصنوعی رنگ اختیار کرنے والا میں نہیں ہوں۔ میرا ظاہر اور باطن ایک ہے، میری خلوت اور جلوت یکساں ہے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، میں تمام انسانوں کے لیے جو ہے اس کے اصل حقائق تم لوگوں کے سامنے یاد دہانی کی فارم میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا خبر دے رہی ہیں ہمیں کہ پوری کائنات اور تمام انسان آخر کار فنا ہو جائیں گے، البتہ انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور انہیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ عنقریب تمام انسانوں کو قرآن کی اس خبر کی حقانیت معلوم ہو جائے گی، جو کہ اس میں آخری رکوع میں بھی ایکسپلین کی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول و منظور فرمائے اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ پھر آگے جو ہے وہ سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے 9 رکوع کی ابتدائی آیت میں زمر کا لفظ آیا ہے، اس کو علامتی نام بنا دیا گیا۔ زمر گروہ کا کہتے ہیں، اور 9 رکوع میں کافر و مومن دو گروہوں کے ساتھ قیامت میں ہونے والے معاملے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ بہت ہی اس کے مختصراً اس کے جو ہے ٹاپکس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ پوری سورہ جو ہے توحید کے دلائل پر مبنی ہے، اس کی تعلیم اور اس کے تقاضوں اور ان پر عمل کے نتیجے میں ملنے والے انعامات، اور اس کے مقابلے میں کفر و شرک کے رد اور اس کی برائیوں اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کے بیان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس میں پھیلے ہوئے مضامین کے جو حصے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ توحید کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس پر آثار کائنات سے پھر دلائل بھی ساتھ ہی ساتھ پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ توحید کا جو اقرار کرتے ہیں اور جو انکار کرتے ہیں، دونوں کے ان بٹوین کمپیریزن جو ہے اس کو کیا گیا ہے۔
پھر اقرار اور انکار کے لازمی نتائج بھی ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ ساتھ ہی ساتھ ہے۔ پھر رحمت الہی کی وسعتوں کا بیان ہے، اعمال کی جواب دہی اور حساب کتاب کے یقینی ہونے کا بیان ہے، اور آخر میں قیامت میں مومن اور کافر گروہوں کے ساتھ جیسا کچھ اور جس طرح کا معاملہ ہوگا اس کا بہترین انداز میں بیان ملتا ہے۔ تو رکوع نمبر 1 ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس رکوع میں نزول قرآن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی مخلصانہ عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا خالق اللہ کے سوا کسی اور کو کہیں۔ وہ جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اس کا سبب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا کے تقرب کا ذریعہ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہے، سفارشی ہیں، حالانکہ یہ سب کا سب کچھ غلط ہے جو وہ سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کی خدائی میں کوئی کسی حیثیت سے شریک نہیں ہے، سب اس کے روبرو بے بس ہیں۔ پھر جو ہے خدا کی قدرتوں کا اور اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا بیان بھی اسی رکوع میں ملتا ہے، تاکہ انسان کیا کرے، عبرت کی نگاہ حاصل کرے اور اپنی عقل کو توحید کے لیے فوکس کرے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ایمان اور تقوی کی فضیلت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، مؤمنین اور متقین کے جو ہے درجات بتائے گئے ہیں، قیامت میں ملنے والے جو اجر ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر نافرمانوں اور جو سرکشوں کا انجام ہے وہ بھی ساتھ ہی بتایا گیا ہے، عذاب دوزخ کے کچھ حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کو ذکر کرنے کا؟ تاکہ دل میں جو ہے وہ تقوی ہو اور خشیت پیدا ہو۔ پھر جی اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کے لیے ان کے جو قدم ہیں اللہ کی روشنی میں پھر اٹھے ہیں، اور وہ جو کفر اور شرک کی روش پر چلتے ہیں وہ تاریکی میں ہی بھٹکتے ہیں، اور کبھی کسی کھڈے میں جا گرتے ہیں، کبھی کسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور جو کفر و شرک کی روش پر چلتے ہیں وہ تاریکی میں بھٹکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کی کیفیات کا یہاں پہ بیان ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات سن کر اور قیامت کے ہولناک منظر کو تصور کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس قرآن میں تبلیغ و نصیحت کے لیے ہر انداز اختیار کیا گیا ہے، سالڈ دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور ہسٹری سے بھی کوٹ کیا گیا ہے، پھر ایگزامپلز بھی بتائی گئی ہیں کہ جو بھی انسان جس درجے پر بھی ہے وہ سمجھ سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہنا چاہ رہا ہے اور گمراہی میں نہ جائے۔ اور جہاں تک توحید کو ایک تو پورٹرے کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کہ یہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں مشرکین نا، توہین کر رہے ہیں، لیکن جو بھی جو یہ کشمکش ہے یہ عارضی ہے، اور عنقریب مشرکین جو ہے وہ فنا ہو کر ملیا میٹ ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو کر رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے، تب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جھگڑا ہوگا۔ مشرکین اپنے جرائم سے کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، یا دوسروں کو الزام دیں گے کہ یہ بنے تھے ہمارے ان اعمال کے سبب، لیکن یہ سب ان کے کام نہ آئے گا، وہ اپنے جرائم کی سزا پا کر ہی رہیں گے۔ یہاں تک ہمارا رکوع نمبر جو 3 ہے اس کا بہت ہی بریف ڈسکرپشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان ایفرٹس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں تدبر کرنے کی اس طرح سے توفیق دے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔